بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 385 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے دعا کا بیان۔ آج ہم باب الدعاء سے سبق پڑھیں گے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اخبرنا مالک اخبرنی عبداللہ بن دینار وقال رآنی ابن عمر وانا ادعوه فاشیر باصبع من کل ید فنہانی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن دینار نے روایت کیا کہ عبداللہ بن عمر نے مجھے دعا کرتے ہوئے دیکھا، اور میں اپنے دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیوں سے اشارہ کر رہا تھا تو آپ نے مجھے منع فرما دیا۔ قال محمد وبقول ابن عمر نأخذ ينبغي ان يشير باصبع واحدة وهو قول ابي حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہم احناف کا جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول پر ہی جو ہے وہ عمل ہے کہ فرمایا کہ صرف ایک انگلی سے اشارہ کرنا چاہیے، صرف ایک انگلی سے اشارہ کرنا چاہیے، اور ینبغی ان یشیر باصبع واحدۃ، کہ ایک انگلی سے وہ اشارہ کرے، یہ زیادہ بہتر ہے، اور یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید انه سمع سعید بن المسیب یقول ان الرجل لیرفع بدعاء ولده من بعده وقال بيده فرفعها الى السماء۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، اور انہوں نے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ فوت ہونے کے بعد بیٹے کی دعا سے باپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور اس بلندی کے اظہار کے لیے آپ نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ بھی کیا۔ تو بہرحال اس باب میں مذکور دو اثر جو ہیں وہ نقل کیے گئے ہیں، اور پہلا اثر تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں دعا مانگ رہا تھا اور دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیوں سے اشارہ کر رہا تھا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھے اس سے منع فرمایا۔ یہاں دعا سے مراد جو ہے وہ تشہد ہے، اور اشارے سے مراد اشہد ان لا الہ الا اللہ پر جو شہادت کی انگلی کو اٹھاتے ہیں تو اس پر وہ انگلیوں کو ہلا رہے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کچھ کر بھی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے ایک انگلی سے اشارہ یہ تو کیا جائے گا، تمام انگلیوں کو اٹھانا یہ بے فائدہ ہے۔ یہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس اثر کا جو ترجمہ الباب سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لہذا ترتیب دینے والوں سے شاید لغزش ہوئی ہو، کیونکہ دعا کا معنی تشہد لینا اور تشہد میں انگلیوں کو اٹھانا یہ ایک بعید تعویل ہے۔ البتہ دوسری حدیث کا ترجمہ الباب سے واضح تعلق ہے کہ سعید بن مسیب کا فرمانا کہ بیٹے کی دعا سے باپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور اس بلندی درجات کے اشارے کے لیے آسمان کی طرف انگشت کو اٹھا لے، یا کیونکہ اس میں دعا کا صراحتاً ذکر ہے اس لیے اس کا ترجمہ الباب سے واضح تعلق ہے۔ اب اس جگہ میں اس اثر کے ساتھ دو عظیم مسئلے تعلق رکھتے ہیں، اور ان دونوں کا یہاں پر ذکر جو ہے وہ ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ بیٹے کی دعا سے باپ کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ بیٹے کا کام ماں باپ کے لیے صرف دعا کرنا ہی نہیں بلکہ اس کے حقوق میں والدین کے لیے زندگی میں خدمت کرنا بھی ہے، اور مرنے کے بعد ایصال ثواب، صدقات وغیرہ دعا سے، یہ تو خلاصتاً جو ہے وہ دو مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا یہ کہ زندگی میں والدین کی خدمت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم حاصل کرنا، اور دوسرا یہ کہ مرنے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرنا۔ تو جہاں تک تعلق زندگی کا ہے
تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن کریم میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ اگرچہ دعا ہے لیکن مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے وبالوالدین احسانا کہہ کر اپنے والدین سے حسن سلوک کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اور احادیث میں دیکھیں تو احادیث میں اس حسن سلوک کی متعدد جگہوں پر، متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنے فرمبودات سے وہ صلاحت بھی کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کا رزق وسیع ہو، اسے چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ نیکی کرے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کرے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت والد کی اطاعت ہے اور اللہ کی نافرمانی وہ والد کی نافرمانی ہے، یعنی والد کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے اور والد کی نافرمانی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اسی طرح معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے والدین کے لیے نیکی کی مبارک ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر میں زیادتی کر دی۔ اب اس کو ابو یعلا اور طبرانی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی اس حال میں آیا کہ اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی تھا۔ آپ نے فرمایا یا فلاں یہ بوڑھا آدمی کون ہے؟ اس نے کہا میرا والد ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا نہ تو اپنے باپ کے آگے چل، نہ اس کے آگے بیٹھ، اور نہ ہی اس کا نام لے کر پکار، اور نہ ہی اس سے بد کلامی کر۔ تو یہ بھی والدین کے حوالے سے بڑی پیاری روایت ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جہاد کا شوق رکھتا ہوں لیکن اس کے لیے ساز و سامان کی قدرت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں ماں زندہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا جہاد اس کے ساتھ نیکی کرنے میں ہے، جب تم نے یہ کر لیا تو تیرے لیے حج اور عمرہ اور جہاد کا ثواب ہے، اور جب تیری ماں تجھ سے راضی ہو جائے اس کے بعد نافرمانی سے بچ اور نیکی کر۔ اسی طرح جو ہے وہ متعدد احادیث میں نبی علیہ السلام نے والدین کی شان کو بیان کیا اور ان کی عظمتوں کو اپنی امت کے سامنے واضح کیا، اور وہ چند ایک چیزیں جو احادیث سے ہمیں ملتی ہیں ان کا اگر خلاصہ کیا جائے تو اس میں یہ ہے کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ماں باپ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے۔ اور پھر یہ کہ جس آدمی کی آرزو ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کرے، اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی اور اس کی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جو ہمیں احادیث سے ایک چیز مزید ملی وہ یہ کہ والد کے آگے چلنا یہ بیٹے کو زیب نہیں دیتا، اور نہ ہی اس کے آگے بیٹھے، اس سے پہلے بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، اور نہ ہی اس کو نام لے کر بلانا چاہیے، اور نہ ہی اس سے بد کلامی کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ بات بھی ملی کہ جو آدمی جہاد کا شوق رکھتا ہو، اس کے والدین میں کوئی ایک زندہ ہو تو اس کو جہاد پر نہیں جانا چاہیے بلکہ والدین کی خدمت کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو حج اور عمرہ اور جہاد کا ثواب وہ والدین کی خدمت کی صورت میں ہی عطا فرما دے گا۔ پھر یہ بات بھی پتہ چلی کہ رسول اللہ نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ تو جہاد میں نہ جا، والدین کے قدم پکڑ لے کیونکہ ان کے قدموں میں جنت ہے۔ تو بہرحال یہ ساری وہ احادیث تھی کہ جن میں والدین کی خدمت کرنے، ان سے حسن سلوک کرنے والوں کی جو ہے وہ جزا بیان کی گئی، اور ورنہ ایسی احادیث بھی موجود ہیں کہ جن کے مطالعے سے ہمارے سامنے یہ باتیں آتی ہیں کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اسی طرح تمام اسلامی ارکان ادا کرنے والے کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو قیامت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اجر ہوگا، لیکن بشرط ہے کہ اس نے والدین کی نافرمانی نہ کی ہو۔ اسی طرح فرمایا کہ اگرچہ قتل یا جل جانے کا خوف ہو تو اس صورت میں بھی والدین کی نافرمانی نہ کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ 1000 سال کے سفر سے خوشبو سونگھی جائے گی جنت کی، لیکن والدین کے نافرمان کو یہ خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی۔ اسی طرح فرمایا ہر جرم کی سزا کو اللہ اگر چاہے تو قیامت تک مؤخر کر دے،
مگر والدین کی نافرمانی کی سزا اللہ مرنے سے پہلے اس کو دنیا میں ہی دے دے گا. ماں باپ کے نافرمان کو مرنے کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اور اس پر وہ بڑی ہی عبرتناک روایت بھی ہے کہ ماں ناراض تھی تو کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہو رہا تھا. پھر نبی علیہ السلام نے ماں کو بلایا, فرمایا معاف کرتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ آگ جمع کرو, ادھر ہی لکڑی جمع کرو, آگ لگا کے جلا دیں. تو ماں نے کہا کہ میں معاف کرتی ہوں, ادھر زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. تو والدین کے نافرمان کو اگر اللہ چاہے تو گدھے کی صورت میں بنا دے, اور ماں کی نصیحت کو جو ہے وہ ہینگ سے تشبیہ دینے والے کو قبر میں گدھے کی صورت میں برآمد کر کے ہینگنے والا بنا دے, جس سے لوگ عبرت حاصل کریں. اس پر بھی واقعات آپ نے سنے ہوں گے. تو بہرحال یہ ایک طویل پھر گفتگو ہے. والدین کی شان کو سمجھنا, ان کے مقام کو سمجھنا, یہ ہماری عقلوں سے باہر ہے. اتنا ہی سمجھ لیں کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے وہ اپنا عبادت کا ذکر فرمایا, تو والدین کے ادب کا جہاں جہاں ذکر ہے وہ تقریباً انہی جگہوں کے ساتھ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا وہاں والدین کے ادب اور احترام کا ذکر فرمایا. اسی سے ان کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اللہ ہمیں دنیا میں ان نفوس قدسیہ کی جو ہے وہ قدر نصیب فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.